أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره. إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا. صدق الله العظيم. صلى الله عليك يا رسول الله وسلم عليك يا حبيب الله. توحید و رسالت تے میرا ایمان ہے. توحید و رسالت تے میرا ایمان ہے. نبی دی شفاعت تے میرا ایمان ہے. نبی آپ دے پیچھوں پیدا نہیں ہونا. نبی آپ دے پیچھوں پیدا نہیں ہونا. تے ختم نبوت تے میرا ایمان. سبحان اللہ سبحان اللہ. بے شک بے شک. توحید و رسالت تے میرا ایمان ہے. کتابات رب دے فرشتے میں منا. کتابات رب دے فرشتے میں منا. جہنم تے جنت تے میرا ایمان ہے. توحید و رسالت تے میرا ایمان ہے. قرآن سچی کتاب الہی ہے. قرآن سچی کتاب الہی. ہر آیت ہدایت تے میرا ایمان ہے. توحید و رسالت تے میرا ایمان ہے. قرآن و حدیث تے اجماع قیاس. قرآن و حدیث تے اجماع قیاس. اصول اہل سنت تے میرا ایمان ہے. توحید و رسالت تے میرا ایمان ہے. اطاعت نبی دی رب دی
اطاعت اطاعت نبی دیے رب دی اطاعت امام دی اطاعت تے میرا ایمان ہے توحید و رسالت تے میرا ایمان ہے قربانی واجب تے سنت خلیلی ہے قربانی واجب تے سنت خلیلی نبی دی وضاحت تے میرا ایمان ہے توحید و رسالت تے میرا ایمان ہے ابو بکر و فاروق و عثمان و حیدر ابو بکر و فاروق و عثمان و حیدر چوہاں دی خلافت تے میرا سبحان اللہ کیا بات ہے توحید و رسالت تے میرا ایمان ہے روزے حج نمازاں زکاتاں تے کلمہ روزے حج نمازاں زکاتاں تے کلمہ قانون شریعت تے میرا ایمان توحید و رسالت تے میرا ایمان میرے کملی والے گئے لامکاتے میرے کملی والے گئے لامکاتے تے اونا دی ہجرت تے میرا ایمان توحید و رسالت تے میرا ایمان جزا تے سزا وی عذاب قبر وی جزا تے سزا وی عذاب قبر وی حساب و قیامت تے میرا ایمان توحید و رسالت تے میرا ایمان میں مندہ سب معجزے انبیاء دے میں مندہ سب معجزے انبیاء دے ولی دی کرامت تے میرا ایمان توحید و رسالت تے میرا ایمان شریعت طریقت دے حق و سلسلے نے شریعت طریقت دے حق و سلسلے نے مجاز و حقیقت تے میرا ایمان توحید و رسالت تے میرا ایمان نبی سارے معصوم ہندے نے یوسف نبی سارے معصوم ہندے نے یوسف تے ہر ایک دی عصمت تے میرا ایمان توحید و رسالت تے میرا ایمان ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین کرام، آپ کا میزبان محمد عثمان یوسفی آج 19ویں ساری ٹرانسمیشن میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل اور اس کے کرم اور اس کی دی ہوئی توفیق سے منیر اسلام ٹی وی پر آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ جیسا کہ ناظرین کرام
آپ کے علم میں ہے کہ یہ ساری ٹرانسمیشن کا پروگرام پیر طریقت اور رہبر شریعت امین علم لدنی پکے ٹھکے صوفی منیر اسلام پیر منیر احمد یوسفی صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے فیضان سے اور پیر طریقت اور رہبر شریعت سجادہ نشین پیر بشیر احمد یوسفی صاحب مدد ذلہ العالی صاحبزادہ والا شان پیر طریقت اور رہبر شریعت پیر مفتی خلیل احمد یوسفی صاحب مدد ذلہ العالی صاحبزادہ والا شان پیر محمد ابو بکر صدیق یوسفی صاحب مدد ذلہ العالی صاحبزادہ والا شان پیر طریقت اور رہبر شریعت پیر فہد احمد یوسفی صاحب مدد ذلہ العالی کے نظر عنایت سے یہ ساری ٹرانسمیشن کا پروگرام چل رہا ہے۔ جیسا کہ ناظرین کرام آپ کا علم ہے کہ ہم روزانہ سحری ٹرانسمیشن میں نئے موضوع کے ساتھ اور نئے علماء کے ساتھ جو ہے وہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں۔ جیسا کہ آج کا جو ہمارا موضوع ہے وہ آداب سلام ہے کہ کس طرح جو ہے مسلمان آپس میں سلام کریں، کس طرح مسلمان آپس میں ملیں۔ انشاءاللہ تعالیٰ اس کے بارے میں جو ہے وہ علماء کرام سے گفتگو کریں گے۔ اللہ تبارک تعالیٰ قرآن مجید میں سورہ نساء کے نمبر 86 میں ارشاد فرماتا ہے وَإِذَا حُيِّيتُم بِتَحِيَّةٍ فَحَيُّوا بِأَحْسَنَ مِنْهَا أَوْ رُدُّوهَا، اور جب تمہیں کوئی کسی لفظ سے سلام کرے تو اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ تم اس سے بہتر لفظ میں اس کا جواب دو یا انہی الفاظ کو لوٹا دو۔ جب بھی کوئی مسلمان کسی مسلمان کو سلام کرتا ہے، ایمان والا کسی ایمان والے کو سلام کرتا ہے، تو اللہ تبارک تعالیٰ فرماتا ہے کہ اس سے بہتر لفظ میں جو ہے وہ اس کا جواب دو یا پھر اسی الفاظ میں جو ہے اس کو وہی الفاظ جو ہے وہ لوٹا دو۔ ایک جگہ سورہ نور کے نمبر 61 میں اللہ تبارک تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے فَإِذَا دَخَلْتُمْ بُيُوتًا، پھر جب داخل ہوا کرو تم گھروں میں، فَسَلِّمُوا عَلَىٰ أَنفُسِكُمْ، تو سلام کرو اپنے لوگوں کو، تحیۃ من عند اللہ، یہ تحفہ ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے، مبارکتاً طیبہ، بڑا بابرکت اور پاکیزہ۔ اللہ تبارک تعالیٰ نے اس آیت مبارکہ میں ارشاد فرمایا کہ جب تم گھروں میں داخل ہو تو کیا کرو، اپنے گھر والوں کے سلام کیا کرو۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے پاکیزہ تحفہ ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ ہمیں واضح طور پر ارشاد فرما دیا، ہر مسلمان کو، ہر ایمان والے کو فرمایا کہ جب بھی گھر میں داخل ہو تو سلام جو ہے وہ گھر والوں کو کیا کرو۔ اب اس کا طریقہ کیا ہے، کیسے گھر والوں کو سلام کرے؟ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی احادیث مبارکہ سے یہ پتہ چلتا ہے۔ ایک سیدنا سہل بن سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ ایک صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ حاضر ہوئے اور انہوں نے غربت کی شکایت کی، تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا جب تم گھر میں داخل ہو تو کہو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، ایک بار مجھ پر سلام پڑھو، السلام علیکہ ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، ایک مرتبہ سورہ اخلاص پڑھو، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ یہ ناظرین کرام چھوٹا سا نسخہ ہے، جب بھی گھر میں داخل ہوں دایاں قدم اندر رکھنا چاہیے، پہلے بسم اللہ شریف پڑھنی چاہیے، پھر بلند آواز سے کہنا چاہیے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ گھر میں کوئی ہو یا نہ ہو، اگر گھر میں کوئی ہوگا تو گھر والے جو ہے اس کا جواب دے دیں گے، اگر گھر میں کوئی نہیں ہوگا تو اللہ کے ملائکہ اس کا جواب دے دیں گے۔ پھر ایک مرتبہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر بارگاہ اقدس میں پوری توجہ، اخلاص، محبت اور ذوق و شوق کے ساتھ سلام عرض کریں اور ایک مرتبہ سورہ اخلاص پڑھیں۔ اس نے ایسے ہی کرنا شروع کر دیا، صبح جاتا، دوپہر جاتا، شام جاتا، رات جاتا، جب بھی جاتا آقا پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے فرمان پر عمل کرنا شروع کر دیتا۔ تو رب کائنات نے انعام کیا عطا فرمایا کہ رب کائنات نے اسے اتنی دولت عطا فرمائی، اتنی دولت عطا فرمائی کہ وہ اپنے ہمسایوں رشتہ داروں کو دینے لگا۔ لیکن جب آیا تھا تو غربت تھی، لیکن جب آقا پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے فرمان پر عمل کیا تو رب کائنات نے اسے جو ہے وافر رزق حلال عطا فرمایا۔ اور پتہ ہمیں یہ چلا، ایک تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے گھر میں داخل ہونے اور سلام کرنے کا طریقہ ارشاد فرما دیا، دوسرا اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ جو بھی اللہ کے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کے فرمان پر عمل کرتا ہے رب کائنات اسے دونوں جہانوں میں کامیابی عطا فرما دیتا ہے، دنیا کی بھی نعمت عطا فرما دیتا ہے، قبر کی بھی نعمت عطا فرمائے گا، روز معاشر کی بھی نعمت عطا فرمائے گا۔ تو آج اسی سلسلے میں جو ہے ہمارے اسٹوڈیو میں منیر اسلام ٹی وی پر سائی ٹرانسمیشن میں تشریف رکھتے ہیں حضرت علامہ مولانا خطیب پاکستان محمد ظفر یوسفی صاحب مدد ذل العالی، ان کے ساتھ تشریف رکھتے ہیں حضرت علامہ مولانا سرمایہ اہل سنت خطیب پاکستان محمد حمزہ یوسفی صاحب مدد ذل العالی۔ ناظرین کرام آج ہم جو ہے ان عظیم علماء سے جو ہے سلام کے بارے میں گفتگو کریں گے، تو میں گفتگو کا آغاز جو ہے وہ علامہ ظفر یوسفی صاحب سے کرتا ہوں۔ علامہ صاحب آپ کو ساری ٹرانسمیشن میں
منیر اسلام ٹی وی پر خوش آمدید کہتے ہیں کہ آپ جو ہے قیمتی وقت میں سے وقت نکال کر یہاں پر تشریف لائیں۔ تو علامہ صاحب یہ ارشاد فرمائیں کہ آپس میں سلام کرنے کا ذکر قرآن مجید میں موجود ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ آپ کی محبت کا شکریہ، جزاک اللہ۔ آپ نے دعوت دی۔ جزاک اللہ۔ جی، جس طرح آپ نے ارشاد فرمایا جی کہ آپ نے آیت مبارکہ پڑھی، جی وَإِذَا حُيِّيتُم بِتَحِيَّةٍ فَحَيُّوا بِأَحْسَنَ مِنْهَا أَوْ رُدُّوهَا، کہ جب کوئی تمہیں کسی لفظ کے ساتھ سلام کرے تو تم اس سے بہتر لفظ میں اس کا جواب سبحان اللہ، لوٹا دو۔ ماشاء اللہ۔ اور دوسری آیت پاک جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید فرقان حمید میں ارشاد فرمائی، فَإِذَا دَخَلْتُمْ بُيُوتًا فَسَلِّمُوا عَلَىٰ أَنفُسِكُمْ، کہ جب تم اپنے گھروں میں جایا کرو تو اپنے گھر والوں کو سلام کیا کرو۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، ماشاء اللہ، ماشاء اللہ۔ اچھا علامہ صاحب، سلام کا معنی کیا ہے؟ سلام کا معنی ہے کہ آفات و بلیات سے سلامت رکھنا کسی کو، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ کسی کو دعا دینا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ تمہیں بلاؤں سے مصیبتوں سے سلامت رکھے، سبحان یہ اللہ، سلام کا معنی ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ تم پر سلامتی ہو، جی جی، اللہ کی رحمتیں برکتیں ہوں، کیا بات ہے، ماشاء اللہ۔ اچھا، اسلام میں اچھا کام کیا ہے؟ ایک صحابی نبی کریم رؤوف الرحیم علیہ الصلاۃ والسلام کی بارگاہ اقدس میں حاضر ہوئے اور عرض کرتے ہیں، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، ای الاسلام خیر، کہ کون سا اسلام بہترین ہے، افضل ہے، جی یعنی اسلام میں کون سا کام اچھا ہے؟ تو نبی کریم رؤوف الرحیم علیہ الصلاۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ ایک دوسرے کو سلام کرنا اور غریبوں کو، مسکینوں کو کھانا کھلانا، یہ اسلام میں بہترین کام ہے۔ کیا بات ہے، کھانا کھلانا جی اور ایک دوسرے کو سلام کرنا، بہترین اور کام یہ ہے۔ محبت کا ذریعہ ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ علامہ صاحب، جیسا کہ آپ کے علم میں ہے کہ آج کا جو پرفتن دور ہے، نفسا نفسی کا عالم ہے اور انسان جو ہے وہ دین سے دور ہے، تو اس نفسا نفسی کے عالم میں، اس پرفتن دور میں آپس میں محبت کرنے کا طریقہ کیا ہے؟ نبی کریم رؤوف الرحیم علیہ الصلاۃ والسلام نے ایک دن صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین سے ارشاد فرمایا، اے میرے پیارے صحابہ، تم اس وقت تک جنت میں نہیں جاؤ گے جب تک تم مومن نہ بن جاؤ، اللہ، اور تم اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتے جب تک تم آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ محبت نہ کرنے لگو۔ پھر رسول کریم رؤوف الرحیم علیہ الصلاۃ والسلام نے سلسلہ کلام کو، گفتگو کو جاری رکھتے ہوئے ارشاد فرمایا کہ میں تمہیں ایک کام ایسا بتاتا ہوں، جب تم وہ کام کرو گے تو تم ایک دوسرے کے ساتھ محبت کرنے لگو گے، اللہ تبارک و تعالیٰ تمہارے دلوں میں محبت کا نور پیدا فرما دے گا، اور جب تمہارے دلوں میں محبت کا نور پیدا ہو جائے گا تو پھر تم مومن بن جاؤ گے، اور جب تم مومن بن جاؤ گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ تمہیں جنت میں داخل فرما دے گا۔ وہ کام، جو اتنا عظیم کام نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام نے ارشاد فرمایا جو جنت میں داخلے کا سبب ہے، وہ نبی کریم رؤوف الرحیم علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا کہ ایک دوسرے کو سلام کیا کرو۔ سبحان اللہ، اور یہ بہترین دعا ہے، سبحان اللہ، سلام کرنا یہ بہترین دعا ہے۔ سلام کا معنی ہوتا ہے کہ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، اے میرے پیارے بھائی، تم پر اللہ تبارک و تعالیٰ کی سلامتی ہو، اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمتیں تم پر نازل ہوں، اللہ تبارک و تعالیٰ کی برکتیں تم پر نازل ہوں۔ تو وہ جو جس کو سلام کیا ہے وہ جواب میں کہے گا وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، میرے پیارے بھائی تم پر بھی اللہ کی سلامتی ہو، اللہ کی رحمتیں نازل ہوں، اللہ کی برکتیں نازل ہوں۔ تو جب دونوں طرف سے دعاؤں کا تبادلہ ہوگا تو پھر یقیناً دل میں محبت کا نور پیدا ہوگا۔ تو یہ نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام نے عظیم کام ارشاد فرمایا۔ بڑے خوبصورت انداز میں آپ نے جواب ارشاد فرمایا کہ سلام کرو گے آپس میں تو بندہ مومن بن جائے گا، مومن بن جائے گا تو محبتیں پیدا ہو جائیں گی، محبتیں پیدا ہو جائیں گی تو انسان جنت میں چلے جائے گا۔ ماشاء اللہ، کیا بات ہے۔ اچھا علامہ صاحب، یہ بتائیں کہ کتنے الفاظ کے ساتھ سلام کرنا چاہیے؟ السلام علیکم، یا السلام علیکم ورحمۃ اللہ، یا السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، جتنے بھی جو ہیں یہ ارشاد فرمایا۔ یہ بڑا عظیم آپ نے سوال ارشاد فرمایا۔ نبی کریم رؤوف الرحیم علیہ الصلاۃ والسلام کی بارگاہ میں ایک صحابی حاضر خدمت ہوئے اور عرض کرتے ہیں کہ السلام علیکم۔ نبی کریم رؤوف الرحیم علیہ الصلاۃ والسلام نے ان کو جواب ارشاد فرمایا اور ساتھ ہی فرما دیا کہ 10
پھر ایک اور صحابی تھوڑی دیر کے بعد حاضر ہوئے جی تو انہوں نے عرض کیا کہ السلام علیکم ورحمۃ اللہ. تو نبی کریم رؤوف الرحیم علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کو بھی جواب ارشاد فرمایا اور ساتھ ہی فرما دیا کہ 20. سبحان اللہ. پھر ایک اور صحابی حاضر ہوئے, عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. تو نبی کریم رؤوف الرحیم علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کو بھی جواب ارشاد فرمایا اور ساتھ ہی فرما دیا کہ 30. اور ایک روایت میں آتا ہے کہ چوتھے صحابی حاضر خدمت ہوئے جی تو انہوں نے بھی سلام عرض کیا اور کہا السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ ومغفرتہ. سبحان اللہ. تو نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے جواب کے ساتھ فرمایا کہ 40. ایک صحابی جو کافی دیر پہلے کے بیٹھے ہوئے تھے رسول کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں, وہ عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب پہلے بھائی نے سلام عرض کیا آپ نے فرمایا 10, جب دوسرے نے سلام عرض کیا آپ نے فرمایا 20, جب تیسرے نے عرض کیا آپ نے فرمایا کہ 30, اور جب چوتھے نے عرض کیا آپ نے فرمایا 40. یا رسول اللہ یہ گنتی کا مطلب کیا ہے؟ تو رسول کریم رؤوف الرحیم علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ پہلے بندے نے تھوڑے الفاظ کے ساتھ سلام عرض کیا تھا میری بارگاہ میں تو اس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے 10 نیکیاں عطا فرمائی. پھر دوسرا آیا اس نے سلام کا اضافہ فرمایا, الفاظ کا اضافہ فرمایا, تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کی نیکیوں میں بھی اضافہ فرما دیا. سبحان اللہ. تیسرے نے الفاظ میں اور اضافہ کیا تو اللہ تعالیٰ نے اس کی نیکیوں میں بھی اور اضافہ فرما دیا. چوتھے نے اور الفاظ کا اضافہ کیا تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو 40 نیکیاں عطا فرمائی. تو جتنے الفاظ زیادہ کرتے جائیں گے اللہ کریم نیکیاں بڑھاتا جائے گا. سبحان اللہ سبحان اللہ ماشاء اللہ جی ماشاء اللہ ماشاء اللہ. اچھا علامہ صاحب یہ ارشاد میں کون کس کو سلام کرے؟ جو سوار ہے وہ پیدل چلنے والے کو سلام کرے. سوار پیدل کو سلام کرے. جو پیدل ہے وہ بیٹھے ہوئے لوگوں کو سلام کرے. اور جو چھوٹے بچے ہیں وہ بڑوں کو سلام کریں. یہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا. ماشاء اللہ ماشاء اللہ کیا بات ہے. اچھا مومن کے آپس میں کتنے حقوق بیان ہوئے ہیں؟ ایک روایت میں آتا ہے کہ 5 حقوق ہیں اور ایک روایت میں آتا ہے 6 حقوق ہیں. نمبر 1 نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ ایک مومن کا دوسرے مومن پر یہ حق ہے کہ جب وہ بیمار ہو تو دوسرا مومن اس کی بیمار پرسی کرے. دوسرا حق یہ فرمایا کہ جب ایک مومن دنیا سے چلا جائے تو دوسرے مومن کا یہ حق ہے اپنے پیارے بھائی کی نماز جنازہ ادا کرے. اور تیسرا حق نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ ارشاد فرمایا کہ ایک مومن کا دوسرے مومن پر یہ حق ہے کہ جب اس کو چھینک آئے تو اس کی چھینک کا جواب دے. اور چوتھا حق نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ ارشاد فرمایا کہ جب کوئی بندہ کوئی مومن ایک مومن کو دعوت دے دوسرے مومن کو تو وہ اس کی دعوت کو قبول کرے. اور 5واں حق میرے اور آپ کے پیارے کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ ارشاد فرمایا کہ جب ایک مومن اپنے مومن بھائی کو سلام کرے تو دوسرے مومن بھائی کا اس پر یہ حق ہے کہ اس کے سلام کا جواب دے. اور جو چھٹا حق دوسری روایت میں آتا ہے کہ جب وہ موجود نہ ہو تو اس کی خیر خواہی کرے. سبحان اللہ سبحان اللہ. اچھا علامہ صاحب جیسا کہ آپ کے علم میں ہے کہ کئی ایسے ہوتے ہیں کہ ان کے گھروں کے ساتھ غیر مسلم رہتے ہیں جی 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 یا دفتر میں کام کرتے ہیں تو غیر مسلم بھی کام کرتے ہیں, تو ایسی حالت میں کیا غیر مسلموں کو سلام کر سکتے ہیں؟ غیر مسلموں کو سلام نہیں کرنا چاہیے. اگر وہ غیر مسلم ان کو سلام کریں مسلمانوں کو تو پورے سلام کا جواب نہیں دینا چاہیے بلکہ صرف وعلیکم کہنا چاہیے. بس اتنا کہنا چاہیے وعلیکم بس. جی ٹھیک ہے. آگے اس کی سلامتی کی دعا نہیں کرنی چاہیے. اچھا ٹھیک ہے جی ماشاء اللہ ماشاء اللہ. بڑے خوبصورت انداز میں علامہ ظفر صاحب جو ہے وہ گفتگو فرما رہے تھے. تو ہم علامہ حمزہ سیالوی صاحب کی طرف آتے ہیں. علامہ صاحب آپ کو ساری ٹرانسمیشن میں خوش آمدید کہتے ہیں, آپ تشریف لائیں. علامہ صاحب یہ ارشاد فرمائیں کہ دوران سلام اللہ تبارک تعالیٰ کی حمد بیان کرنی چاہیے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. مبارکباد کے مستحق ہیں آپ کہ جس طرح آپ نے یہ اہتمام کیا اور جو چیز مسلمانوں کے اندر ختم ہو رہی ہے آپ اسے عام کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. اور دیکھیں کہ یہ بڑا عظیم کام ہے سلام کرنا. سلام کرنا یہ سنت ہے سبحان اللہ, اور اس کا جواب دینا یہ فرض ہے سبحان اللہ سبحان اللہ. اور اس میں جس شے کو میں نے نوٹ کیا وہ یہ ہے کہ دیکھیں اس میں سنت کی ادائیگی کرنے والے کو زیادہ اجر ملتا ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. اس کے ساتھ ساتھ جو آپ نے سوال کیا کہ کیا
دوران السلام ہمیں اللہ رب العزت کی حمد بیان کرنی چاہیے کہ نہیں؟ حضور سید عالم علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، سیدنا برا بن عازب رضی اللہ تعالیٰ راوی ہیں، آپ فرماتے ہیں کہ سید عالم علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ جب دو مسلمان ملے سلام کریں، مصافحہ کریں، اور پھر اس کے بعد وہ اللہ تعالیٰ کی حمد کو بیان کریں، تو اللہ تعالیٰ ان کے گناہوں کو اس طرح سے مٹا دیتا ہے کہ جس طرح خزاں کے موسم میں درخت کے پتے جھڑ جاتے ہیں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، ماشاء اللہ۔ دوران سلام بندہ کرے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، اور اس کے بعد اللہ کی حمد بیان کرے کہ یا اللہ تو سب سے عظیم ہے، جی ماشاء اللہ اکبر کا اضافہ کر لے، اللہ السمیع کا اضافہ کرے۔ اس طرح مختلف جو اللہ تعالیٰ کے اسماء ہیں ان میں سے کسی بھی اسم مبارک کا ذکر کرے تو اس سے اس کے لبوں سے اللہ تعالیٰ کی حمد جو ہے وہ جاری ہو جاتی ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اس کے لیے یہ نہیں کوئی لمبا چوڑا وہ کام کرے تو پھر جا کے یہ حمد ہوگی، ایک تقریر صفحے پہ لکھی ہو یا ایک تقریر جو ہے اس نے کتاب کے اندر اس نے جو ہے وہ لکھ کے وہ ساتھ رکھے اور جی میں دوران سلام جو ہے وہ میں اسے حمد کو بیان کروں گا تو پھر جا کے میری طرف سے حمد بیان ہوگی، نہیں، وہ اتنا بھی کہے کہ اللہ اکبر، اب اذان کا لفظ ہے، یا لا الہ الا اللہ کہہ دے کہ اللہ کے سوا کوئی اور الہ نہیں ہے، معبود نہیں ہے، تو یہ اللہ تعالیٰ کی حمد ہے، یا سبحان اللہ کہہ دے، سبحان اللہ کہہ دے۔ دیکھیں چھوٹے سے دو الفاظ ہیں، اللہ اکبر، سبحان اللہ، لا الہ الا اللہ، یا اور دیگر الفاظ اس طرح کے ہیں کہ جس کے ادا کرنے سے اللہ تعالیٰ کی حمد جو ہے وہ ادا ہو جاتی ہے، اور پھر اس حمد کے ادا کرنے سے اللہ تعالیٰ اس مسلمان بھائی کے جو گناہ ہیں اللہ تعالیٰ اسے مٹا دیتا ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، ماشاء اللہ، ماشاء اللہ۔ اچھا علامہ صاحب یہ ارشاد فرمائیں کہ دوران سلام حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود شریف پڑھنا چاہیے؟ سبحان اللہ۔ حضور سید عالم علیہ الصلوۃ والسلام کے پیارے صحابی سیدنا انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، حضور سید عالم علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ جب دو مسلمان آپس میں ملے، مومن آپس میں ملے، فرمایا وہ مصافحہ کریں اور اس کے بعد ایک دوسرے کی خیریت کو دریافت کریں، فرمایا اسی دوران وہ مجھ پہ درود بھیجیں تو اللہ تعالیٰ ان کے جدا ہونے سے قبل ان دونوں کے گناہوں کو معاف فرما سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ دیکھیں درود پاک بھی جس طرح درود ابراہیمی ہے یہ ایک لمبا زیادہ الفاظ ہیں اس میں، تو وہ اتنا ہی کہہ لے صلی اللہ علیہ وسلم، صرف اتنا کہے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، ہاتھ ملائے اور اسی دوران کہے صلی اللہ علیہ وسلم، اور پھر کہے جناب عثمان صاحب آپ کا کیا حال ہے، ٹھیک ہے، آپ کے بچے ٹھیک ہیں، گھر بار ٹھیک ہے، ماں باپ ٹھیک ہے، آپ کے معاملات کس طرح سے چل رہے ہیں۔ اب اس نے اتنے سارے الفاظ بعد میں کہے اور درمیان میں چھوٹا سا اس نے یہ درود پاک پڑھا، صلی اللہ علیہ وسلم کہا۔ دیکھیں ہم ویسے بھی ملتے ہیں، عام معاملات ہمارے جو آج کل ہو چکے ہیں، ہم ملتے ہیں بڑی لمبی لمبی گپ شپ لگاتے ہیں اور نہ آتے ہوئے کا پتہ ہے نہ جاتے ہوئے کا پتہ ہے، کاروبار جو ہے وہ لاکھوں اربوں کے ہم ذکر کر لیتے ہیں، اور اس طرح جس جانب ہماری توجہ ہوتی ہے وہ ہم کرتے ہیں اور گھنٹوں اس میں بسر کر دیتے ہیں، لیکن جس طرف ہماری توجہ نہیں ہے اور وہ خیر کا پہلو ہے، حضور سید عالم علیہ الصلوۃ والسلام پہ ایک مرتبہ درود پاک بھیجے گا، اس میں یہ قید نہیں ہے کہ وہ جناب 100 مرتبہ یا 10 مرتبہ یا 50 مرتبہ سید عالم علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ عالی ناز کے اندر جو ہے وہ درود و سلام بھیجے، نہیں، ایسا نہیں ہے، فرمایا وہ درود پاک جو ہے حضور سید عالم علیہ الصلوۃ والسلام پہ بھیجے گا تو اللہ تعالیٰ ان دونوں کے جدا ہونے سے قبل ان کے گناہوں کو معاف فرمائے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، ماشاء اللہ، ماشاء اللہ۔ اچھا علامہ صاحب یہ بتائیں کیا سلام کرنے والوں پر اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمتوں کا نزول ہوتا ہے؟ سبحان اللہ، جی کیوں نہیں، دیکھیں سلام تو ویسے بھی رحمت کے نزول کے لیے ہی ہے، سبحان اللہ، کیا مسلمان، اے مومن، اے میرے بھائی، اللہ کی رحمتوں کا نزول تمہارے اوپر ہو۔ حضور سید عالم علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں، جناب سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ راوی ہیں، سید عالم علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ جب دو مسلمان مرد آپس میں ملتے ہیں، فرمایا کہ وہ سلام کہتے ہیں، مصافحہ کرتے ہیں، ایک دوسرے کی خیریت کو دریافت کرتے ہیں، تو فرمایا اللہ تعالیٰ ان پہ 100 رحمتوں کا نزول فرماتا ہے۔ سبحان اللہ، فرمایا اس میں ان دونوں میں سے زیادہ وہ رحمتوں کا حقدار ہے کہ جس نے پہل کی، اس نے پہل سلام کرنے میں، مصافحہ کرنے میں، جس نے خیریت دریافت کرنے میں پہل کی،
تو فرمایا کہ ایسے فرد کو جس نے پہل کی اللہ تعالیٰ 90 رحمتوں سے مالا مال فرمایا، اور وہ جو بعد میں اس کا سلام کا جواب دیتا ہے یا بعد میں مصافحہ کرتا ہے یا بعد میں اس کی خیریت کو دریافت کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو 10 رحمتوں سے نوازتا ہے۔ تو اس میں جو ہمیں دوسرا پہلو یہ ملتا ہے کہ ہمیں پہل بھی کرنی ہو۔ ہم تو شروع کر دیتے ہیں ہیلو جناب، ہاں جی کیا حال ہے، ٹھیک ہو، خیریت ہے، یہ باتیں نہیں ہیں۔ بات یہ ہے کہ بھئی آپ جا رہے ہیں کہیں پہ، میں دور سے کھڑا ہو کے کہوں السلام علیکم عثمان صاحب، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ علامہ ظفر صاحب، تو یہ اگر ہم ہمارا اس میں شوق پیدا ہوگا تو ہماری توجہ اس کی جانب جائے گی، جب توجہ جائے گی تو پھر ہم اس کی جانب آئیں گے۔ جس طرح علامہ صاحب بیان کر رہے تھے کہ محبت ضروری ہے مومن ہونے کے لیے، اور مومن ہونے کے لیے جو ہے وہ اپنے اگلے معاملات کی آسانی کے لیے ہمیں کیا کرنا ہوگا، ان تمام اس سارے پہلو کے لیے ہمیں سلام کو عام کرنا ہوگا۔ محبت بھی تب بھی ہوگی اپنے مومن ہونے کا۔ دیکھیں یہ جو سلام ہے حضور سیدی عالم علیہ السلام کے دوار میں جب اس کی ابتدا ہوتی ہے تو یہ اس لیے اس کا اظہار ہوتا ہے کہ سلام کرنے والا یہ بتاتا ہے کہ میں مسلمان ہوں، سبحان اللہ، سبحان میں مسلمان ہو چکا ہوں۔ وہ اپنے اسلام کا اظہار کرنے کے لیے سلام کرتا تھا۔ سبحان اللہ۔ تو آج دیکھیں مسلمان ہونے کے باوجود، کلمہ گو ہونے کے باوجود، ہم بڑے بڑے دعوے کرنے، محبت کے بڑے بڑے دعوے کرنے کے باوجود سلام کو بھولے بیٹھے ہیں۔ اللہ اکبر۔ علامہ صاحب یہ جو ہے نا، یہ دیکھیں یہ موبائل جب کوئی فون آتا ہے نا، ہیلو ہیلو ہیلو، سلام کرنا چاہیے، یہ ہیلو یہ ہمارا یہود و نصارہ کا طریقہ کار جو ہے ہمارے اندر عام ہو رہا ہے، اللہ اکبر، جبکہ ہم نے اس اظہار کے لیے کہ بھئی ہم مسلمان ہیں، جی ہم مسلمان ہیں، ہم کلمہ گو ہیں، ہم حضور علیہ السلام کی نبوت اور رسالت کا اقرار کرنے والے ہیں، ہم نے اس کے اظہار کے لیے سلام کو جو ہے وہ اس میں پہل کرنی تھی، اسے عام کرنا تھا، تو بجائے اس کے کہ ہم اسے عام کر دیں، ہم کلمہ گو ہونے کے باوجود، ہم حضور علیہ السلام کی رسالت اور نبوت کا اقرار کرنے کے باوجود ہم یہود و نصارہ کے طریقے پہ چلتے ہیں۔ ہیلو ایسے ہماری جو بات ہے وہ شروع ہوتی ہے۔ ہمارے اکثر جو کالج ہے، یونیورسٹیاں ہیں، اس کے اندر یہ چیز جو ہے وہ ناپید ہو رہی ہے، اور آنے جانے کا کوئی ایک ڈھنگ اور طریقہ نہیں ہے۔ اکثریت ہاں جی ہیلو ہائے، یہ جو ہے نا، یہ اب دیکھیں ایک گھر کے اندر، ہمارے معاشرے کے اندر یہ نظام جو ہے وہ کافی سارا بگڑ چکا ہے۔ ہمارے گھروں کے اندر سلام نہیں ملتا، باپ بیٹے کو سلام کرنا پسند نہیں کرے گا۔ دیکھیں حکم یہی ہے کہ چھوٹا بڑے کو سلام کرے، لیکن اگر چھوٹے کو سکھلایا نہیں جائے گا تو وہ کس طرح سے سلام کرے؟ تو اس کو سکھلانے کے لیے باپ کو ضروری ہے کہ باپ اپنے بیٹے کو کہے السلام علیکم بیٹا، اگر میں ہوں تو میرے والد صاحب مجھے کہے السلام علیکم محمد حمزہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ، اس سے محبت بھی اس طرح سے بیٹے کے اوپر جو ہے وہ باپ کی ایک دعا بھی آ جائے گی، سبحان اللہ، اور بیٹے کو یہ پتا ہوگا کہ یار آج میرے ابا جی نے سلام کیا تھا، میں کل پہل کرنی، سبحان اللہ، سبحان تو وہ اس چیز کو اپنے اندر اپنائے گا۔ سبحان اللہ۔ دیکھیں چھوٹے چھوٹے جب بچے ہوتے ہیں تو ہمیں بڑا شوق ہوتا ہے کہ اپنے بچوں کو مختلف دینی معاملات سکھلائیں، تو ہم انہیں سلام کرنا بھی سکھاتے ہیں، لیکن یہی بچے جب کل کو بڑے ہو جاتے ہیں تو یہی چیزیں ان کے اندر نہیں رہتی۔ اس کی کیا وجہ ہے؟ عدم توجہی کی وجہ سے وہ اس چیز سے دور ہو جاتے ہیں۔ تو اسے عام کرنا ہوگا۔ اس میں ہمیں اس دور کے اندر یہ نہیں دیکھنا ہوگا کہ چھوٹا ہے یا بڑا ہے یا سوار ہے یا پیدل ہے، ہر فرد وہ اپنی زبان پہ سلام، کیونکہ ایک چیز بھولی جا چکی ہے یا بھلائی جا رہی ہے، تو اسے عام کرنے کے لیے پھر ہر فرد کو اس کے لیے کوشش کرنا ہوگا۔ سبحان اللہ، چھوٹوں کو بھی کوشش کرنا ہوگی، بڑوں کو بھی کوشش کرنا ہوگی، بڑے چھوٹوں کو سکھائیں گے تو چھوٹوں کو سلام آئے گا۔ بالکل اسی طرح حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات پر پھر عمل ہوئے گا۔ ماشاءاللہ بڑے خوبصورت انداز میں جواب ارشاد فرما رہے تھے۔ علامہ صاحب یہ بتائیں کہ جب دو ایمان والے آپس میں سلام کرتے ہیں تو کیا گناہ اور خطائیں بھی معاف ہوتی ہیں؟ سبحان اللہ۔ سیدنا حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ سے روایت ہے حضور سیدی عالم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ جب ایک مومن دوسرے مومن سے ملاقات کرتا جی تو پھر حضور سیدی عالم علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں کہ جب وہ سلام کرتا ہے اور اس کے ساتھ ہاتھوں کو ملاتا ہے جی تو اللہ تعالیٰ اس کے گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ جس طرح فرمایا کہ جس طرح موسم خزاں کے اندر درخت کے پتے جو ہیں وہ جھڑ جاتے ہیں، اسی طرح اللہ تعالیٰ اس کے گناہوں کو معاف فرماتا ہے۔ اور اسی طرح دوسری روایت کے اندر آتا ہے، سیدنا سلیمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، آپ فرماتے ہیں کہ حضور سیدی عالم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا جب مومن مومن سے ملاقات کرتا ہے، سلام کرتا ہے، مصافحہ کرتا ہے، اس کی خیریت دریافت کرتا ہے، تو اللہ تعالیٰ اس کے گناہوں کو اس طرح سے جھاڑ دیتا ہے اس سے
کہ جس طرح خزاں کے موسم میں درخت سے پتوں کو جھاڑا جاتا، اور فرمایا اگرچہ اس کے گناہ سمندر کی جھاگ کے برابر کیوں نہ ہو جائے، تو اتنے بھی گناہ ہو تو اللہ تعالیٰ اس کے گناہوں کو معاف فرمانے پہ قادر ہے۔ دیکھیں معاف کرنے والی ذات بڑی ہے، سبحان اللہ، بے شک بے شک، معاف کرنے والی ذات بڑی ہے، اور ہمیں دعوت دے رہی ہے کہ بھئی یہ کام کیے جائیں، تو پھر کیا ہوگا کہ جتنے بھی گناہ ہوں گے وہ سارے کے سارے معاف کر دیے جائیں۔ سبحان اللہ، سبحان تو یہ حدیث پاک جو میں نے آپ کے سامنے پیش کی ہے، تو اس سے مجھے ذہن میں ایک اور حدیث پاک آئی۔ حضور سید عالم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ نماز جو پنجگانہ نماز ادا کرتے ہیں، جی سید عالم علیہ السلام نے 2 شاخیں پکڑ کے انہیں ہلایا جی اور فرمایا کہ جس طرح اس کے پتے جھڑ کے زمین پہ گر گئے، جی، اسی طرح نماز ادا کرنے والوں کے گناہ بھی جھڑ جاتے ہیں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، نماز ایک بڑا عمل ہے، سبحان اللہ، ماشاء اللہ، نماز بڑا عمل ہے۔ طہارت جناب اس میں طہارت کی جائے گی، وضو کیا جائے گا، غسل کرنا تو غسل کا اہتمام کیا جائے گا، اس کے بعد وقت نکالا جائے گا اور آ کے جناب مسجد کے اندر وہ نماز ادا کرے گا۔ وہ ایک بڑا کام ہے، اس کے لیے وقت زیادہ ہے، ٹائم زیادہ لگتا ہے، محنت زیادہ، تو سلام میں کون سی اتنی خاصی محنت ہے؟ یہ کام چند الفاظ، السلام علیکم، آپ کا سلام ادا ہو گیا۔ اب اضافہ کریں گے مزید اس میں رحمتیں اور برکتیں شامل ہوگی، مزید اضافہ کریں گے مزید آپ کے نامہ اعمال میں اس کا اجر جو ہے وہ مزید ملے گا۔ لیکن 2 الفاظ، جی 2 لفظوں سے آپ کے سمندر کے جھاگ کے برابر بھی گناہ ہے تو اللہ تعالیٰ سے معاف فرما دے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ، ماشاء اللہ، ماشاء اللہ۔ علامہ صاحب آپ نے یہاں پر نماز کا ذکر کیا، تو یہاں پر ہمارے پیارے بھائی نویس صاحب نے سوال کیا ہے کہ کیا قضا نماز کو پورا پڑھنا پڑے گا یا صرف فرض نماز ادا کرنے سے نماز ادا ہو جائے گی؟ کہ قضا نماز میں ظہر ہے، یہ سنتے بھی ساتھ نوافل بھی پڑھنے پڑیں گے کہ صرف فرض ہی پڑھنے پڑیں گے؟ کہ صرف اور صرف فرائض جو ہیں وہ ادا کیے جائیں گے، اس سے جو ہے وہ نماز ادا ہو جائے گی۔ عشاء کے وتر بھی پڑھنے پڑیں گے؟ ہاں، عشاء کے اندر اس کے وتر بھی شامل ہوگی چونکہ وہ واجب ہے، جی جی، تو وہ بھی شامل ہوگا۔ ماشاء اللہ، ماشاء اللہ۔ اچھا علامہ صاحب یہ ارشاد فرمائیں کہ سلام نہ کرنے والوں کے بارے میں کیا حکم ہے؟ اللہ اکبر۔ سیدنا جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ فرماتے ہیں حضور سید عالم علیہ السلام کی بارگاہ علی ناز کے اندر ایک شخص حاضر ہوا جی اور عرض کی حضور فلاں جگہ پہ میرا گھر ہے، جی اور میرے گھر میں میرے ہمسائے کے درخت کی شاخ جو ہے وہ میرے گھر کی جانب جھکی ہوئی ہے، جی وہ مجھے تنگ کرتی۔ جی سید عالم علیہ السلام نے اس کی جانب پیغام بھیجا اور فرمایا کہ بھئی اس شاخ کو تو ہمیں فروخت کر دو۔ جی، تو اس نے آگے سے جواب دیا کہ بھئی میں اسے فروخت نہیں کروں گا۔ سید عالم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ تو ہبہ کر دے، تحفہ دے دے۔ جی، تو اس نے کہا ہبہ بھی نہیں کروں گا۔ تو سید عالم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ تو اس کے بدلے میں جنت میں درخت کا سودا کر لے۔ اللہ اکبر، کیا بات ہے، سبحان اس نے کہا نہیں، یہ بھی نہیں کروں گا۔ تو سید عالم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا اس سے بھی بڑا بخیل شخص ہے، یہ سلام نہ کرنے کا جو نقصان ہے میں وہ آپ کو عرض کر رہا ہوں۔ سید عالم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا اس سے بھی بڑا بخیل شخص ہے۔ کون ہے؟ فرمایا جو سلام کرنے میں بخل کرتا۔ اللہ، فرمایا وہ اس سے بھی بڑا بخیل ہے۔ سید عالم علیہ السلام نے فرمایا مجھے فروخت کر دے، اس نے کہا نہیں۔ فرمایا کہ ہبہ کر دے، تحفہ دے دے، کہا نہیں۔ فرمایا جنت میں سودا کر لے، جنت کے درخت کی سودا کر لے، تو کہنے لگا نہیں۔ تو سید عالم علیہ السلام نے فرمایا اس سے بھی بڑا بدبخت وہ انسان ہے کہ جو سلام کرنے میں بخل کرتا۔ سلام نہ کرنے میں یہ ایک تو یہ ہے نا کہ سلام کیا نہیں ہے، ایک تو یہ ہے کہ ہم کوئی جو ہے وہ راہ جاتے ہوئے کسی کو سلام نہ کریں، یا باپ سے ملاقات ہوئی سلام نہیں کرتے، استاد سے ملاقات ہوئی سلام نہیں کرتے، یا ایک بڑی مجلس لگی ہوئی تھی تو وہاں سے قریب سے گزر ہوا سلام نہیں کرتے۔ ایک تو یہ چیز ہے، ایک یہ کوئی سلام کرے تو اس کا جواب نہ دے۔ سلام کرے کوئی ایمان والا تو جواب دینا یہ واجب ہے، یہ فرض ہے، فرض ہے۔ کیا تو یہ دونوں پہلو جو ہے سلام نہ کرنے کا یہ نقصان ہے۔ اور دیکھیں اس میں اور بھی کافی سارے پہلو ملتے ہیں۔ سید عالم علیہ السلام نے پڑوسی کی حق حقوق کو تلف نہیں ہونے دیا، اور کتنے آسان انداز میں اس کی جانب پیغام بھیجا، فرمایا یہ فروخت کر دے، تنگ کر دی فروخت کر دے۔ ایسا نہیں فرمایا صحابی کو کہ بھئی ٹھیک ہے اپنی حکومت ہے تو ان جا کے درخت کاٹ دے، نہ نہ۔ حضور سید عالم علیہ السلام آپ سارے جہانوں کے لیے رحمت بن گیا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ کوئی کافر ہے، کوئی سامنے مشرک۔ دیکھیں غزوہ بدر میں جب قیدی قید کر کے لائے گئے تو ان کے ہاتھوں کو باندھا گیا، تو سید عالم علیہ السلام تک ان کے کراہنے کی آواز آتی تو آپ اٹھ کے
چلنے لگ جاتے ہیں, اللہ ٹہلتے ہیں. اللہ. تو سید عالم علیہ السلام سے پوچھا جاتا حضور آپ اس وقت, فرمایا ان کے کراہنے کی آواز آ رہی. عرض کی حضور یہ تو غیر مسلم ہے. فرمایا ہے تم یہ غیر مسلم ہے, میں تو اللہ کا نبی ہوں نا. سبحان اللہ. سید عالم علیہ السلام آپ اگر حکم ارشاد فرماتے ٹھیک ہے بھائی تم تنگ کاری عذر ہے کاٹ دو, تو کوئی روک سکتا تھا اسے؟ نہیں بالکل نہیں. اللہ. سید عالم علیہ السلام نے امت کے لیے یہ درس چھوڑا کہ بھئی اس میں کافی سارے حق حقوق آ جاتے ہیں جی جو ہمسایوں کے, پھر معاشرے والوں میں جس طرح معاشرہ چلتا ہے اس میں کافی سارے حقوق آتے ہیں, لیکن اس حدیث پاک میں پہلے اس کے حق حقوق کو شامل کیا گیا, جی اسے سامنے رکھا گیا, اسے پوری اہمیت دی گئی. پھر حضور سید عالم علیہ السلام آپ کا وہ عظیم اختیار جو اللہ تعالیٰ نے آپ کو عطا فرمایا, سبحان اللہ. آپ نے اسے استعمال کیا. فرمایا جنت سودا کرنے کی طرف سبحان اللہ. کیا بات ہے. سبحان سبحان اللہ. سید عالم علیہ السلام نے ماشاء اللہ. اسے یہ بھی فرمایا. اور دیکھیں جو تحفہ ہے جس سے محبت بڑھتی ہے, فرمایا تو مجھے تحفہ دے دے. صحیح. سبحان اللہ. غیر مسلم ہے, سبحان فرمایا مجھے تحفہ دے دے, ہبہ کر دے. تو اس میں کافی سارے پہلو ملتے ہیں. خیر اس کے آخر میں جو سید عالم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا جی. کہ اس سے بھی بڑا بدبخت ہے وہ کہ جو سلام کرنے میں بخل کرے, اللہ. سلام میں بخل کرے. اللہ. تو اس واسطے اس کے کافی سارے نقصانات ہیں. اور چونکہ یہ سلام جو ہے وہ مومن کی پہچان ہے, مسلمان کی پہچان ہے, اور پھر اللہ والوں کی پہچان ہے. سبحان اللہ. اللہ والوں کی پہچان ہے. سبحان اللہ. بابا جی سرکار رحمۃ اللہ علیہ, میں نے خود میں 9th کلاس میں پڑھتا تھا تو ایک جگہ سے میں گزر رہا تھا, تو بابا جی سرکار رحمۃ اللہ علیہ ایک مسجد کی جانب آپ نماز ادا فرمانے کے لیے تشریف لے کے جا رہے تھے, تو چھوٹے چھوٹے بچے مل رہے تھے. سبحان اللہ. سبحان اللہ. آپ انہیں سلام فرمائے سبحان اور دونوں ہاتھوں سے سلام فرمائے, سبحان اللہ. کیا سبحان بات ہے. اللہ. سبحان اللہ. دونوں ہاتھوں سے. ماشاء اللہ. سید عالم علیہ السلام نے بھی اسی کا حکم ارشاد فرمایا, دونوں ہاتھوں سے سلام بھی لیا جائے اور مصافحہ بھی کیا جائے, دونوں ہاتھ جو ہے وہ بھی ملایا جائے. بچوں سے سلام کرنا یہ سنت مصطفیٰ علیہ صلی اللہ السلام. علیہ سبحان اللہ. اور ہمارے قبلہ بابا جی سرکار رحمۃ کتنی سنت سے محبت رکھتے ہیں. کیا بات ہے. سبحان اللہ. سبحان. دیکھیں جنہوں نے اللہ تعالیٰ کا دامن تھاما جی. تو وہ حضور سید عالم علیہ السلام کے دامن کو ہمیشہ کے لیے تھام لیتے ہیں, سبحان پھر اللہ تعالیٰ کا قرب ملتا ہے. سبحان. سید عالم علیہ السلام اپنی سواری سے اتر کے جی. بچوں کو سلام بھی فرماتے, مصافحہ فرماتے, اپنے پاس سواری کے اوپر سوار بھی فرما لیتے. سبحان اللہ. سبحان. تو یہ اللہ والوں کے رنگ ہیں ماشاء اللہ. بے شک. کہ جس کو اپناتے ہوئے انسان اللہ اور اس کے پیارے محبوب علیہ السلام کے قرب میں آ جاتا. سبحان اللہ. سبحان اللہ. ماشاء اللہ. ناظرین کرام بڑے خوبصورت انداز میں علامہ حمزہ سیالوی صاحب جو ہے وہ گفتگو فرما رہے تھے. ناظرین کرام بہار شریعت جلد 3 صفحہ نمبر 459 میں آتا ہے کہ سلام کرتے وقت دل میں یہ نیت ہو کہ جسے سلام کرنے لگا ہوں اس کا مال اور اس کی عزت آبرو سب کچھ میری حفاظت میں ہے, اور میں ان میں سے کسی چیز میں دخل اندازی کرنا یہ حرام جانتا ہوں. سلام کا جواب فوراً اتنی آواز سے دینا واجب ہے کہ سلام کرنے والا سن لے. یہ سلام کا جواب دینا واجب ہے اتنی آواز میں, اور جب کوئی کسی کا سلام لائے تو پھر اس کو اس طرح جواب دینا چاہیے علیکہ و علیہ السلام, کہ تجھ پر بھی سلام اور اس پر بھی سلام ہو جس کا تو سلام لے کر آیا ہے. تو یہ بڑے خوبصورت انداز میں جو ہے علماء کرام نے جو ہے وہ سلام کے بارے میں جو ہے گفتگو لکھی ہوئی ہے. اور آگے یہ بھی لکھا ہے امام فخر الدین رازی رحمہ نے تفسیر کبیر جلد 3 صفحہ نمبر 280 میں کہ کسے کسے سلام نہیں کرنا چاہیے. لکھتے ہیں کہ جب جمعے کے دن امام صاحب خطبہ دے رہے ہوں تو حاضرین کو سلام نہیں کرنا چاہیے, کیونکہ اس لیے کہ لوگ امام کا خطبہ سننے میں مشغول ہیں. اسی طرح اگر حمام میں لوگ برہنہ نہا رہے ہوں تو ان کو بھی سلام نہیں کرنا چاہیے. کوئی شخص قرآن مجید کی تلاوت کر رہا ہو یا حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مصطفیٰ علیہ السلام پر رہا ہو یا علم میں مشغول ہو تو اس کو بھی سلام نہیں کرنا چاہیے. اسی طرح جو شخص اذان دے رہا ہو یا اقامت میں مشغول ہو اس کو بھی سلام نہیں کرنا چاہیے. اسی طرح جو شخص شطرنج کھیل رہا ہو یا کبوتر اڑا رہا ہو یا گناہوں میں مشغول ہو تو اس کو بھی سلام نہیں کرنا چاہیے. جو شخص قضائے حاجت میں مشغول ہو اس کو بھی سلام نہیں کرنا چاہیے. اور جو شخص گھر میں داخل ہو تو اس کو چاہیے کہ وہ اپنی بیوی کو سلام کرے, لیکن اگر اس کے ساتھ کوئی غیر عورت کھڑی ہے تو اس عورت کو سلام نہیں کرنا چاہیے. سلام بھی غیر عورت کسی مرد کو سلام کرے, اگر تو وہ بری عورت ہے تو اس کو جواب دینا چاہیے, اور اگر وہ جوان ہے تو پھر اس کے سلام کا جواب نہیں دینا چاہیے. تو میں ایک دوسرے کو سلام کیا کرو. علامہ صاحب آخری چھوٹا سوال آپ سے کہ تکبر کا علاج کیا ہے؟
तकब्बुर का इलाज इमामुल अंबिया हुजूर नबी करीम रऊफ़ुर रहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने ये इरशाद फरमाया कि सलाम करना ये तकब्बुर का इलाज है। जब गाड़ी वाला, पराडो वाला, लैंड क्रूज़र वाला जब गाड़ी से उतर के किसी मोटरसाइकिल वाले को सलाम करेगा तो अल्लाह ताला उसके दिल से जो माल का तकब्बुर है वो ख़त्म फरमा देगा। और जब मोटरसाइकिल वाला साइकिल वाले को सलाम करेगा तो मोटरसाइकिल का जो तकब्बुर है वो ख़त्म हो जाएगा। और जब साइकिल वाला पैदल को अपने प्यारे भाई को, किसी गरीब आदमी को सलाम करेगा तो उसके दिल से भी तकब्बुर की बीमारी जो है ये ख़त्म हो जाएगी। तो ये तकब्बुर का बेहतरीन इलाज जो इमामुल अंबिया हमारे प्यारे करीम आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इरशाद फरमाया वो ये है कि सलाम करना। सुभान अल्लाह। सुभान। नाज़रीन किराम, बड़ी एहसन अंदाज में जो है अल्लामा ज़फ़र यूसुफ़ी साहब जवाब इरशाद फरमा रहे थे कि अगर अमीर जो है वो गरीब को सलाम करे तो सारा तकब्बुर जो है वो ख़त्म हो जाता है, इंसान के दिल में आजिज़ी आ जाती है। इसीलिए चाहिए कि हर मुसलमान को चाहिए कि वो दूसरे मुसलमान को सलाम करे, चाहे वो अमीर है चाहे वो गरीब है। अमीर गरीबों को सलाम करें, गरीब अमीरों को सलाम करें। इस तरह जो है वो आपस में मोहब्बत पैदा हो जाएगी। जब आपस में मोहब्बत पैदा हो जाएगी तो हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फरमान के मुताबिक वो मोमिन हो जाएंगे। जब बंदा मोमिन हो जाता है तो फिर अल्लाह करीम उसको जन्नत अता फरमा देता है। तो मैं अल्लामा हमज़ा सियालवी साहब से गुजारिश करता हूँ कि वो दुआ फरमाएं। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मद व अला आलि सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मद व बारिक व सल्लिम अलैहि। या इलाही, हमने तेरे प्यारे महबूब अलैहिस्सलातु वस्सलाम की प्यारी प्यारी अदाओं का ज़िक्र करते हुए सलाम और अदाब सलाम और मुसाफ़ा का ज़िक्र किया। अहादीस के तहत मेरे अल्लाह हम सब का ये मिल बैठना कबूल व मंजूर फरमा। या इलाही, तेरे प्यारे महबूब अलैहिस्सलातु वस्सलाम का फरमान अलीशान है कि जिस दौर में सुनन का ख्याल नहीं किया जाएगा उस दौर में सुन्नत को ज़िंदा करने वालों को 100 शहीदों का सवाब मिलेगा। मेरे अल्लाह हमें इस दौर में हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की हर सुन्नत को थामते हुए उसको नाफिज करने की तौफीक अता फरमा। या इलाही, इस बरकत से मेरे अल्लाह, इसकी बरकत से दुनिया में जहाँ कहीं पर भी जुल्म सितम हो रहा उन तमाम मुसलमानों को निजात और रिहाई अता फरमा। या इलाही, मुसलमानों की गैब से मदद फरमा। बिलखुसूस मेरे अल्लाह मस्जिद अक्सा के नमाजियों की हिफाजत फरमा। सल्लल्लाहु तआला अला हबीबिही सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मद व अला आलिहि व अस्हाबिही अजमाईन।